زویا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی لڑکی ہے۔ وہ بہت زیادہ غریب ہوتی ہے لیکن بہت ہی زیادہ حسین جسم اور صورت رکھنے والی لڑکی ہوتی ہے۔ زویا پورے گاؤں میں بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے کیونکہ اس جیسا خوبصورت کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ پورے گاؤں میں ایسی لڑکی نہیں ہوتی جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ زویا کے بابا کا انتقال بچپن میں ہو چکا ہے۔ اس کی ماں لوگوں کے گھر کے جھاڑو پوچھا کرتی ہے اور اس کو پالتی ہے اور اس کو اسکول پڑھاتی ہے۔ زویا کی عمر اس وقت 15 سال ہے اور وہ روز اسکول جاتی ہے اور اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ معمول کے حساب سے وہ اسکول جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ گھڑی پہ نظر ڈالتی ہے تو کہ وہ لیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اسی وقت اس کی دوست کی بات اس کو ذہن میں آتی ہے کہ ایک چھوٹا سا رستہ ہے، شارٹ کٹ۔ اکثر وہ اس کی دوست اس راستے سے آتی تھی، لیٹ ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی میں اس کی دوست نے اس کو آگاہ کرا تھا کہ وہ بھی ہیں۔ لیکن زویا کو اس چیز کا ڈر نہیں تھا کیونکہ اس کی ماں نے اس کو ایک تعویذ بنا کر دیا ہوا تھا جو کہ اس کو بری چیزوں سے بچاتا تھا۔ تو زویا اس تعویذ پہ بھروسہ کرتی ہے اور اس راستے سے جانے کا آج فیصلہ کرتی ہے۔ وہ گھر سے جلدی سے تیار ہوتی ہے اور ریڈی ہو کر اسکول کے لیے نکل جاتی ہے۔ گلی میں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے وہ گلی بہت صاف احساس ہوتا ہے کہ اس گلی میں جناتوں کا بسیرا ہے۔ لیکن وہ اپنے تعویذ پہ بھروسہ کرتی ہے، اس گلی سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ قدم بڑھاتی ہے اور آگے نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن وہ ہمت کر کے آگے بڑھتی ہے۔ تھوڑی دیر اور آگے جانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے کندھے پہ کوئی باری باری چیز محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنے تعویذ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور ہمت کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کو کراس کرتی ہے اور پرسکون سا سانس لیتی ہے اور تیزی سے اپنے اسکول کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی اور اپنے ہوم ورک کو پورا کر لیتی ہے۔ جب اسکول سے وہ واپسی آتی ہے تو اس ٹائم تو اس کے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی والدہ جو ہے لوگوں کے کام کرنے کے لیے باہر گئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جب آتے وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ فٹافٹ نہا آ کے باہر آ جاتی ہے اور وہ کھانا وانا پکاتی ہے تاکہ اس کی ماں کو جب وہ آئے تو اس کو کھانا ریڈی ملے۔ اسی طرح کام میں شام کو ہو جاتی ہے اور شام کے ٹائم پہ اس کی امی آتی ہیں، وہ والدوں کو کھانا وغیرہ دیتی ہے اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے، سونے کی تیاری کرتی ہے۔ گھڑی پہ نظر پڑتی ہے تو تقریباً 12 ہوتے ہیں۔ وہ سو رہی ہوتی ہے۔ رات کے تقریباً 2 بجے اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے۔ اس کی بے چینی سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک جن اس کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ زیادہ ڈر جاتی ہے اور بولتی ہے کون ہو تم؟ جن بولتا ہے میں تمہارا عاشق ہوں، میں تمہارے حسن کا عاشق ہو چکا ہوں۔ زویا بولتی ہے کیا چاہتے ہو تم؟ جن بولتا ہے میں تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں، بدلے میں تمہارے کو ہیرے جواہرات پیسہ جو بھی چاہیے میں تمہیں اتنا دوں گا کہ پوری زندگی تم خرچ کرتی رہو گی، وہ جب بھی نہیں ہوگا۔ زویا اس وقت منع کر دیتی ہے۔ جن بولتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم رضامند ہو تم یہ تعویذ اتار کر رکھ دینا۔ مگر جن چلا جاتا ہے۔ اب زویا کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ صبح اس کی ماں معمول کے مطابق جو ہے کام پر چل جاتی ہے۔ زویا آج اسکول کی چھٹی کر لیتی ہے اور پورے دن یہ سوچتی رہتی کیا کروں۔ پھر جو ہے اس کو اپنی ماں کا چہرہ یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اتنی محنت سے کم پیسے کماتی ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی ماں کے اور اپنے اولاد چینج کر سکتی ہے اور اس بات کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ وہ ایک جن ہے۔ وہ یہ سوچ کر اس کی بات پر رضامند ہو جاتی ہے اور رات کو تعویذ اتار کر اپنے ٹیبل پہ رکھ دیتی ہے اور سو جاتی ہے۔ جیسے ہی گھڑی میں 2 بجتے ہیں اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آگے کوئی سویا ہے، لیکن وہ ہمت کرتی ہے اور لیٹی رہتی ہے۔ پھر ایک ہاتھ اس کے سینے کے اوپر آتا ہے اور اس کے سینے کو دبانے لگتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو وہ جنی ہوتا ہے۔ وہ اس کو اتنی قریب دیکھ کر ایک دفعہ ڈر جاتی ہے، لیکن جن اس کو اپنی بھاؤ میں جکڑ لیتا ہے اور لٹا دیتا ہے، جو اس کو پورے جسم کو اوپر سے نیچے تک
چومنے لگتا ہے. کچھ دیر بعد ڈرنے کے بعد اب زویا کو بھی مزہ آنے لگتا ہے.